تہجد وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ تہجد کی دعاؤں پر کن کی رحمت ہوتی ہے۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہوگا۔ تہجد تک تو اللہ لے کر جاتا ہے کیونکہ تمہاری دعاؤں پر کن فیکن کی مہر لگنی ہوتی ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں تہجد تو سفر ہے کن سے فیکن تک کا۔ تہجد اگر لاڈلی ہے تو اس تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے، اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اس سے رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی ہی نہیں رہتی۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا اللہ نے اپنے قریب کر لیا ہے۔ تہجد میں پکارا جائے اور اللہ سے رابطہ نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد پہ لے آنا۔ تہجد ہر اس شخص کے لیے تحفہ ہے جو اللہ سے سچی محبت کرتا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ تہجد اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے جو صرف اس کے لاڈلے بندوں کو نصیب ہوتی ہے، جن سے وہ محبت کرتا ہے اور جن کے نصیب میں تہجد کا سجدہ لکھ دیا جاتا ہے، پھر اس کے نصیب میں اللہ کا پیار لکھ دیا جاتا ہے۔ تہجد کی دعائیں اللہ کا پیار اور قبولیت لے کر ہی واپس لوٹتی ہے۔ جو مرد یا عورت اس نماز کو پڑھے گا دنیا میں کسی کا محتاج نہ ہوگا، قبر کے عذاب سے بچے گا، قبر میں روشنی ہوگی۔ یہ نماز قبر کا چاند ہے، اور قیامت کے دن تہجد کی نماز پڑھنے والا 70 آدمیوں کو بخشائے گا، اور جب قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ نور کی روشنی سے چمکتا ہوگا۔ تہجد کی نماز انسان کی زندگی کو سکون بخشتی ہے۔ تہجد کی نماز ایک ایسا وقت ہے جس میں دل اور دماغ کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز دل کی سکونت ہے۔ تہجد کی نماز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ تہجد کی نماز انسان کو اللہ سے ربط بخشتی ہے۔ تہجد سے تمہارا تعلق اللہ یوں ہی تو نہیں کروا رہا، یقیناً تمہارے نصیب میں ہزاروں معجزے ڈال دیے ہوں گے۔ وقت تہجد خاموش آنکھوں سے بہتے آنسو اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، تو پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان والوں نے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں دوری رہ سکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو تہجد کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انکار کی گنجائش نہیں ہوتی، بس جو مانگ لیا وہ مل گیا تہجد میں۔ تہجد فرض عبادت نہیں ہے، لیکن تہجد میں بہت طاقت ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب میں فرض نماز نہیں پڑھتا تو یہ نفلی نماز پڑھ کر کیا ہو جائے گا؟ بہت کچھ ہوگا۔ آپ مہینے میں بس ایک دفعہ تہجد پڑھنے کی کوشش تو کریں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنے مختصر وقت میں کتنا بڑا بدلاؤ آ جائے گا۔ جب آپ رات کی تاریکی میں اٹھ کر اپنے اللہ سے ملاقات کریں گے اور اس کی موجودگی کو محسوس کریں گے تو کیسے نہیں آپ کا فرض نماز پڑھنے کو دل چاہے گا۔ بس ساری بات ایک دفعہ سجدے کے دوران ملنے والے سکون کو محسوس کرنے کی ہے۔ بس پھر زندگی میں کبھی بھی آپ نماز نہیں چھوڑ سکیں گے۔ اللہ آپ کو نماز چھوڑنے ہی نہیں دے گا، آپ کا دل مچلا کرے گا، آپ کی روح آپ کو اکسایا کرے گی کہ اللہ سے ملنا ہے میں نے، اور آپ کے پاؤں آپ کو گھسیٹتے ہوئے جائے نماز پر لا کھڑا کیا کریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے۔ اللہ ہر رات کے وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔
اور پھر وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں؟ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ تو جب اللہ خاص طور پر آپ کو مخاطب کر کے یہ فرماتا ہے تو کیسے آپ کو وہ نہیں دیا جائے گا جو آپ چاہتے ہیں؟ رات کے آخری حصے میں بیٹھ کر اللہ سے ہدایت مانگے، اللہ آپ کو ضرور ان تمام ذریعوں تک لے جائے گا جو راہ راست کے ہیں، جن سے ہدایت کا آغاز ہوتا ہے۔ تہجد کو آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں، یہ آپ کو ان لوگوں میں شامل کروا دے گی جو اللہ کو سب سے پیارے ہیں۔ دل بدلنے کی نیت سے تہجد پڑھیں گے تو دل بھی بدلے گا اور حالات بھی، انشاءاللہ۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ تہجد میں کچھ تو خاص ہے، تبھی میرے اللہ نے اس کو اتنی فضیلت والی عبادت کہا ہے۔ کچھ تو خاص ہے، تبھی اللہ اپنی اس عبادت کے لیے پہلے آسمان پہ آتا ہے۔ کچھ تو خاص ہے، تبھی اللہ کسی کو چنتا ہے، جن کو چن لیتا ہے پھر اس کے لیے معجزے کرتا ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے اللہ کے آگے جھکتا ہے، مگر ضروری نہیں کوئی تہجد پڑھتا تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے۔ اور تہجد کی توفیق بھی جناب انہیں ہی ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں دنیا کی محبت نہیں اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پہ نا کن فیکن کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی دعاؤں پہ کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی، یقین مانیں آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو اور اپنے اللہ سے دوستی کر لو۔